الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم میں مکارم اخلاق اور محامد صفات اور ان کی کثرت اور قوت اور عظمت کو خود قرآن کریم میں بیان فرمایا، اور ان کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کان فضل اللہ علیک عظیما، اور ایک اور جگہ ارشاد ہوا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ لأکمل محاسن الافعال۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک تمام مکارم و محاسن اخلاق سے متصف تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ کالقرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و صفات محمودہ ایسے ہی تھے جیسے قرآن کریم ہے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی قرآن کی خوشنودی اور آپ کی ناراضگی قرآن کی ناراضگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ عوارف اور معارف میں مذکور ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ قرآن کریم ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہذب اخلاق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر، بردباری اور درگزر کرنے کی صفات نبوت کی عظیم صفتوں میں سے ایک صفات تھی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی ذاتی معاملہ اور مال و دولت کے لیے کسی سے انتقام نہ لیا، مگر اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرتا تو آپ سب سے زیادہ انتقام لینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے زیادہ اشد اور سخت صبر غزوہ احد کے موقع پر تھا کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ و قتال کیا، سخت رنج و الم پہنچایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ان سے عفو درگزر کیا بلکہ شفقت اور رحم بھی فرمائی اور انہیں ظلم و جہل میں معذور قرار دے دیا۔ اسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک میں کڑی لگی تھی جس سے چہرہ انور خون سے تر ہو گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرماتے جاتے تھے کہ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ صحابہ کرام پر بہت شاق گزرا تو فرمانے لگے کاش نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے اور یہ ہلاک ہو جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ میں حق کی دعوت دینے کے لیے اور جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوا ہوں۔ شان عفو و کرم اور رحمت کا کیا ہی کہنا کہ کفار مکہ 21 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام لیواؤں کو ستاتے رہے اور ہجرت تک پر مجبور کر دیا، گھر بار وطن سب چھوڑنا پر مجبور ہو گئے، لیکن جب فتح مکہ ہوا اور یہ بدترین دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان کو خاک و خون میں ملا سکتا تھا، اور یہ تو قرآن کی روح سے درست بھی تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف، لیکن اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح پر عمل کرنے کے بجائے احسن پر عمل فرمایا، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ظالمان قریش اور کافران قریش سے فرمایا کہ جو سر نیچے کیے ہوئے کھڑے تھے اس وقت کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی دبی زبان میں کہا اے صادق، اے امین، اے ہمارے شریف بھائی، اے ہمارے شریف برادر زادے، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام افعال، اقوال، احوال میں تمام کبائر سے تو محفوظ تھے ہی تھے، اور محققین حضرات کا کہنا ہے کہ آپ صغائر سے بھی محفوظ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی وعدہ خلافی سرزد نہ ہوئی اور نہ ہی حق سے اعراض ممکن ہوا، نہ قصدن، نہ سہون، نہ صحت میں، نہ مرض میں، نہ واقعتاً اور نہ خوش طبعی میں، اور نہ ہی غضب میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برائے عادت سخت گیر تو نہ تھے اور بتکلف سخت گو بنتے تھے، اور نہ ہی بازاروں میں خلاف وقار بات کرنے والوں میں تھے، اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ معاف فرما دیتے تھے۔ غایت حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کسی بھی شخص کے چہرے پر نہ ٹھہرتی، اور کسی نامناسب بات کا کسی سے تذکرہ کرنا پڑ جاتا تو کنایہ فرماتے۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑھ کر دل کے کشادہ تھے، سچے دل تھے، دل کے نرم تھے،
معاشرے میں سب سے زیادہ کریم تھے۔ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کرنا چاہتا، خواہ وہ مرد ہو عورت، آزاد ہو غلام، سب کی دعوت قبول فرماتے، ہدیہ قبول فرماتے، ہدیہ کا بدلہ بھی فرماتے۔ مدینہ کی انتہا پر بھی اگر کوئی مریض ہوتا تو اس کی عیادت فرماتے، معذرت کرنے والے کا عذر قبول فرما لیتے، اپنے صحابہ سے مصافحہ کرنے میں پہل کرتے، کبھی اپنے اصحاب میں پاؤں پھیلا کر نہیں دیکھے گئے جس سے اوروں کی جگہ تنگ ہو جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اس کی خاطرداری فرماتے، بعض اوقات اپنا کپڑا اس کے لیے بیٹھنے کے لیے بچھا دیتے اور کبھی اپنا تکیہ اسے دے دیتے۔ کسی شخص کی بات بیچ میں کبھی نہیں کاٹتے تھے، تبسم فرماتے اور خوش مزاجی میں سب سے بڑھ کر تھے۔ ان کے جمال کی تو ملتی نہیں مثال، ان کے کمال جیسے کسی کا نہیں کمال، ان کے کلام کا تو ہمسر نہیں کلام، بعد از خدا وہی ہے محمد ہے جن کا نام، بے حد درود ان پر ہو بے انتہا سلام۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ ختم نہ ہو سکے گا۔ نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محاسن اخلاق کو بیان کر سکا، نہ کیا اور نہ کرے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خود رب ذوالجلال نے فرمائی، اور جس کی مدح رب کرے اس کی مدح انسان کیا کرے یا کل جہان کیا کرے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جسے شاعر رسول کہا گیا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَاكَ التَّعِينُ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔